قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فباب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. جو باب اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ کتاب الطہارت کا 6واں باب باب نواقض الوضو ہے. نواقض ناقض کی جمع ہے. ناقض فاعل کا وزن ہے، بروزن فاعل. وضو کو توڑنے والی اشیاء، یعنی وضو کو فاسد کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں، وضو کو باطل کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں، ان کا بیان ہے. اصل میں لغت میں یا اہل لغت کے نزدیک لفظ نقض جو ہوتا ہے وہ عہد و پیمان کے توڑنے کے لیے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یا مکان توڑنے کے لیے ہوتا ہے، عمارت کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے. فلان نقض البناء، مکان اس نے توڑا. یا فلان نقض عہدہ، فلاں نے اپنے عہد کو، اپنے پیمان کو، اپنے وعدے کو توڑا. یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مفسدات کے معنی میں یا مبتلات کے معنی میں کہ وضو کے مفسدات و مبتلات کیا ہے، یہ اس کا استعمال لفظ نقض کا یا ناقض کا یہ مجازی ہے. مراد ہے مفسدات، وضو کو فاسد اور باطل کرنے والی چیزیں، جس کے بعد آدمی کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازم ہوتا ہے نماز کے لیے یا ان کاموں کے لیے جن کے لیے طہارت شرط ہے. ان نواقض کچھ تو متفق علیہ ہیں اور کچھ مختلف فی ہیں. تو کیا کیا متفق علیہ ہیں، کیا کیا مختلف فی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم حدیث کے ساتھ پڑھیں گے اور مسائل کو سمجھیں گے. اس سلسلے میں جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہلکی نیند، جس کو اونگھنا کہتے ہیں، جھپکی لینا کہتے ہیں، جس میں آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اس کا سر آگے یا دائیں بائیں مائل ہوتا ہو، بیٹھا ہوا ہے اور سر اس کا مائل ہوا، جو ابھی نیند کا آغاز کہہ لیجیے. اس طرح کی نیند جس میں انسان کا شعور ختم نہ ہو، اس کے جسم سے کیا کچھ نکلا اس کو پتہ ہو، تو یہ ہلکی پھلکی نیند جس میں آدمی فاقد الشعور نہیں ہوتا، احساس اور شعور اس کا ختم نہیں ہوتا، ناقض الوضو نہیں ہے. البتہ نیند گہری آ جائے اور آدمی کا شعور اور احساس ختم ہو جائے، اس کے بغل میں بیٹھنے والے کی آواز اس کو بالکل ہی سنائی نہ دے. اونگھی کی حالت میں تو آدمی بات سمجھتا نہیں ہے، کان میں آواز تو پڑ رہی ہے لیکن سمجھتا نہیں کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. لیکن نیند میں آدمی آواز بھی نہیں سنتا. تو اگر اس طرح کی نیند ہو تو وہ ناقض الوضو ہے. دیکھیے حدیث کا خلاصہ کیا ہے، حدیث سے کیا مستفاد ہوتا ہے، اس کو حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صاحب کی جمع ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو. اب جس کی جتنی لمبی صحبت ہے سفر و حضر میں، یا جس نے جس قدر زیادہ روایتیں بیان کی ہیں، اس اعتبار سے اس کی صحبت قدیم ہے. کچھ صحابہ قدیم الاسلام ہے، کچھ لوگ ہیں جو
صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ لوگ ہیں جو فتح مکے کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ اور لوگ ہیں جو حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، وہ سب ماشاءاللہ شرف صحبت سے مشرف ہے، لیکن جو جتنے قدیم ہیں ان کا اتنا اونچا مقام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کو جن آنکھوں نے بھی دیکھا ہے یا جس نے بھی آپ کی صحبت اختیار کی ہے یا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، وہ شرف صحابیت سے مشرف ہے، اور صحابہ کرام بعض بعض سے افضل ہے۔ بہرحال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد میمون میں، عہد مبارک میں، گویا کہ یہ جو نقل کر رہے ہیں یہ سنت ہے، حکم مرفوع کے ہے، سنت تقریری ہے۔ ایک تو سنت قولی ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا، ایک سنت فعلی ہوتی ہے جو آپ نے کیا، اور ایک سنت تقریری ہے جو صحابہ نے آپ کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کیا اور آپ کو اس کی اطلاع ملی، یا رب العالمین نے آپ کو اس کے تعلق سے خبر نہیں کیا اور لوگ عمل کرتے رہے، تو بھی وہ سنت تقریری ہے۔ کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد میں عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، اور عشاء سے مراد عشاء آخرہ، جس کو ہمارے یہاں عام اصطلاح میں عشاء کہتے ہیں، کیونکہ پہلی جو نماز ہے سورج ڈوبنے کے بعد وہ مغرب ہے، ہم لوگ یہاں صلاۃ المغرب کہتے ہیں، اور یہی اصطلاح شرعی بھی ہے، لیکن عشاء اولیٰ اور عشاء آخرہ کی بھی اصطلاح صحابہ کرام کے درمیان رائج تھی، اور کہتے تھے عشاء اولیٰ پڑھ کے آئے ہیں تو مغرب سمجھی جاتی تھی، اور عشاء آخرہ اگر کہے تو وہ عشاء کی نماز تھی۔ گویا کہ غروب کے وقت سے لے کر کے تاریکی پھیلنے تک یہ مغرب اور عشاء کا جو ہمارے یہاں وقت ہے یا وقفہ ہے 1.5 گھنٹے کا، اس وقت کو لفظ عشاء شامل ہے۔ تو مراد یہاں پر عشاء آخرہ ہے، کیونکہ یہی سونے کا وقت ہوتا ہے، ہم طریقے سے مغرب تو سونے کا وقت ہوتا نہیں ہے۔ تو روایتوں میں وضاحت ہے کہ کانوا ینتظرون العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ جس کو ہم لوگ عشاء کہتے ہیں، جو اس وقت نماز ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو عشاء کا انتظار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے عہد میمون میں عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انتظار میں ان کے سر جھک جاتے تھے، سر گر جاتے تھے، سر مائل ہو جاتے تھے دائیں بائیں آگے، یعنی ابتدائی نیند میں ہوتے تھے، وہ اونگ رہے ہوتے تھے۔ ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور دوبارہ وضو نہیں کرتے، تجدید وضو کی ضرورت ان کو پیش نہیں آتی۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس حدیث میں صحابہ کرام، گویا کہ یہ عمل متواتر ہے صحابہ کرام سے، کوئی کسی ایک صحابی کا عمل نہیں ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، اور 1-2 دن نہیں، اکثر دنوں میں ایسا ہوتا تھا، یا بہت سے دنوں میں ایسا ہوتا تھا، بہت سی راتوں میں، گویا دنوں کا مطلب رات، بہت سی راتوں میں ایسا ہوتا تھا۔ یہ عمل گویا کہ نادر نہیں تھا، یہ کسی ایک صحابی کا عمل نہیں تھا، یا کسی ایک رات کا عمل نہیں تھا، اکثر ایسا ہوا کرتا تھا، یہ بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز میں انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ اونگنے لگتے اور ان کے سر دائیں بائیں مائل ہونے لگتے، پھر وہ نماز پڑھتے۔ بعض روایت میں ہے کہ صاحب ان کو جگایا جاتا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اونگ رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو حرکت دینا پڑتی ہے تاکہ وہ جگے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ صاحب وہ جو غتیت ہوتا ہے، جو سونے والے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، جس کو خراٹے کی آواز کہتے ہیں، وہ بھی نکلتی ہے۔ حالانکہ خراٹا تو ذرا گہری نیند کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی نیند کے اندر بھی ان کے منہ سے آواز نکلنے لگتی ہے، تو اسی لیے اس کو آپ ہلکی ہی نیند پر محمول کر سکتے، کیونکہ جب یہ احساس اور شعور ختم ہو جائے اور آدمی گہری نیند میں چلا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس سے ریاح خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب تو وضو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے اس کا۔ جیسے کہ روایت میں آیا ہے، ہم پڑھیں گے، وقاء السہ العینان، دبر کا بندھن آنکھ ہے، جب تک جگی رہتی ہے آنکھ یا شعور رہتا ہے قائم، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دبر سے ہوا خارج ہوئی، لیکن جب آدمی سو جاتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، تب پھر وہ بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جس حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ صاحب وہ ان کو جگایا جاتا تھا، ایقاظ، اور اسی طریقے سے غتیت یا خطیت کا لفظ آیا کہ مجھ سے آواز نکلتی تھی، جو سونے والے کی آواز نکلتی ہے، اس کو ہم ابتدائی نوم پر محمول کریں گے تاکہ روایتوں کے درمیان تطبیق ہو سکے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نکالا، یعنی بیان کیا ہے، اور دار قطنی نے صحیح کہا، اور حدیث مسلم کے اندر ہے،
کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون، لفظ ہے مسلم میں ثم یصلون ولا یتوضؤون۔ قتادہ نے حضرت انس سے کہا کہ میں نے انس سے فرماتے ہوئے سنا کہ اصحاب رسول اللہ سو جاتے تھے ینامون، وہی ینامون کا مطلب کہ صاحب یختخفض رؤوسہم، ان کے سر مائل ہوتے تھے، یعنی ہلکی نیند میں سوتے تھے۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، تو آپ نے دیکھا کہ اصل تو حدیث یہ اصل میں مسلم کی ہے، لیکن صاحب کتاب کا حسن انتخاب دیکھیے کہ انہوں نے ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ذکر کی ہے، کہ کیونکہ اس حدیث کے اندر سونے کا کیا مفہوم ہے، یعنی نیند کا کیا مفہوم ہے، یہاں پر کون سی نیند مراد ہے، اس کو یہ حدیث جو متن میں ہمارے ہے انس بن مالک کی ابو داؤد کے حوالے سے وہ متعین کرتی ہے کہ ینتظر العشاء حتی تخفق رؤوسہم، ان کے سر مائل ہو جاتے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے اونگتے اونگتے ان کے سر مائل ہو جاتے تھے۔ یہ گویا کہ نوم کی وضاحت کر لیے کہ یہ نوم ہلکی ہوا کرتی تھی، یہ کوئی گہری نیند ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے مؤلف نے اس لفظ کا انتخاب کیا۔ ایسی نیند جس سے شعور ظاہر ہو جائے وہ نوم یہاں مراد نہیں ہے۔ بہرحال نوم کے سلسلے میں کئی اقوال اہل علم ذکر کیے ہیں، اس تفصیل میں جزوی تفصیلات ہے اور بہت سی باتیں بے دلیل کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ صاحب نوم مطلق ناقض الوضو ہے، جیسے کہ روایت میں ہم نے پڑھا ہے صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث جو المسح علی الخفین میں پڑھا ہے کہ صاحب اگر آدمی موزے پر مسح کرتا ہے تو یمسح المسافر ثلاث ایام ولیالیہن والمقیم یوما ولیلۃ، اور اس کے بعد فرمایا کہ صاحب الا الجنابہ، وہ 3 دن یا 3 رات کی مدت مسح کرتے رہے گا سوائے جنابت کی، کہ اگر جنابت حاصل ہو گئی تو پھر اس کو دوڑانے مدت ہی اپنے موزے کھلنے پڑیں گے، اپنی جورب یا اپنے خف کو۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، یا من غائط او بول او نوم، پیشاب پخانہ کرتا ہے یا سو جاتا ہے تو وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے اس کا اور پھر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں وہ اپنے پاؤں پر مسح کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ مسح علی الخفین حدث اصغر سے، حدث اکبر سے نہیں، جس میں غسل واجب ہوتا ہے، یہ ہم کل پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو وہاں من نوم مطلق آیا ہے، تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو نوم ناقض للوضو ہے وہ نوم ثقیل ہے۔ نوم خفیف ہو جیسا کہ صحابہ کرام سویا کرتے تھے، اور صحابہ ماشاءاللہ صاحب علم تھے اور بیدار مغز ہوتے تھے، اور وہ نماز میں اس طریقہ سے غفلت کیسے کرتے، انہیں پتہ تھا کہ صاحب کیا چیز ناقض الوضو ہوتی ہے، اور کون سی نیند میں جانے کے بعد ہمارا شعور ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم سے ریا خارج ہوئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مطلق نوم ناقض الوضو ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی کیفیت بتائی کہ ٹیک لگا کے سو رہا ہوا ہو کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو وہ دھب سے گر جائے نیچے۔ کسی نے کہا کہ بھائی وہ سجدے کی حالت کے علاوہ حالت ہو۔ یہ سب اپنے اپنے انداز کی گفتگو ہے اور تانی ہے، کھینچتان ہے دلیلوں کی، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ مطلق نوم ناقض الوضو نہیں ہے، اور نوم خفیف مطلق نوم ناقض الوضو نہیں ہے، یعنی نوم خفیف ناقض الوضو نہیں ہے۔ ہاں نوم ثقیل بھاری نیند جس میں آدمی نیند میں غرق ہو جائے وہ ناقض للوضو ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، سجدے کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگر شعور ختم ہو گیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو صفوان بن عسال میں جو کی حدیث میں جو نوم کا لفظ آیا ہے وہ ہم نے سمجھا کہ نوم سے مراد نوم خفیف ہے نہیں ہے، بلکہ نوم ثقیل وہاں مراد ہے، اور یہاں نوم خفیف مراد ہے۔ گویا نوم ثقیل ناقض للوضو ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ نوم بذات خود ناقض للوضو نہیں ہے، بس وہ مظنہ لخروج الحدث لخروج الریح، وہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے ریا کے خارج ہونے کا۔ اب چونکہ آدمی ہو بھی سکتا ہے کہ نیند میں ہو تو ریا خارج ہو گئی ہو، یا ممکن ہے کہ خارج نہیں ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے طہارت یقینی ہونی چاہیے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ وضو کرے۔ لیکن جب تک شعور باقی ہے اور اونگ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے جھپکی لکھتا ہے، پھر وہ کھلتی ہے اس کی آنکھ اور سنبھلتا ہے، پھر جھپکی لیتا ہے، اگر یہ کیفیت ہے اور وہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور خاص کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صاحب علم و فضل تھے، اور ظاہر ہے کہ عشاء کی نماز میں انتظار کرنے والے صحابہ جو تھے وہ بڑے لوگ تھے۔ چلیے صاحب
دوسری جو حدیث ہے یہاں پر ناقض الوضو کے باب میں، وہ ہے دم استحاضہ، بلا شبہ استحاضہ کا خون ناقض الوضو ہے۔ اس سلسلے میں حدیث لایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق علیہ۔ وللبخاری ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش الاسدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے۔ دوسری خواتین بھی حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی اور مسائل دریافت کرتی تھی، ام سلیم انصاریہ ہے اور اس طریقے سے دوسری صحابیات۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایک ایسی عورت ہوں جو مستحاضہ ہوتی ہوں، یعنی مجھے دم ہے استحاضہ ہوتا ہے، مجھ کو استحاضہ آتا ہے۔ استحاضہ عورت کے پرائیویٹ پارٹ سے نکلنے والا خون ہے جو ماہواری کے ایام کے علاوہ دنوں میں نکلتا ہے۔ جو پیریڈ کے ایام ہیں ان کے علاوہ دنوں میں خون نکلتا ہے اور اس میں بہاؤ زیادہ ہوتا ہے خون کا۔ تو ان کو مسلسل خونی بیماری تھی، ماہواری کے ایام کے علاوہ بھی ان کا خون جاری رہتا تھا۔ تو یہ کہتی ہیں فلا اطہر، میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، یعنی میرا خون منقطع نہیں ہوتا کہ میں سمجھوں کہ میں پاک ہو گئی، کیونکہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ خون آیا تو ناپاکی شروع ہوئی اور جب خون بند ہوگا تو پاکی ہوگی، لیکن یہاں تو کنٹینیو ہے، تو اسی لیے وہ اپنے حساب سے سمجھ رہی ہیں کہ جو طہارت کی علامت ہے وہ تو پائی نہیں گئی، خون تو کنٹینیو ہے، تو میں پاک نہیں رہتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ افادع الصلاۃ، آپ نے فرمایا لا، نہیں، انما ذالک عرق، چونکہ خطاب عورت کو اس کی کہا کہ وہ تو ایک رگ سے بہنے والا خون ہے، ولیس بحیض، وہ حیض نہیں ہے۔ حیض وہ ہے جو معتاد ایام میں، جو عادت کے ایام میں، جس کو پیریڈ کہتے ہیں، جو خاص ایام ہے ماہواری جس کو کہتے ہیں، جو مخصوص ایام میں آتی ہے۔ اگر کسی عورت کی پہلی تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک یا 7 تاریخ تک عادت ہے یا 5 تاریخ تک عادت ہے، 5 دن لگاتار، تو وہ جو مقررہ ایام میں آئے اور وہ رحم کے اندرونی حصے سے، گہرے حصے سے آتا ہے، اور یہ رحم کے اوپری حصے سے آتا تو شرمگاہ سے یہ فرج سے ہی خارج ہوتا ہے، لیکن رحم کے اندرونی حصے سے خارج ہونے والا جو مادہ ہے جو کسی قدر گاڑھا ہوتا ہے اور سیاہی مائل ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، وہ حیض ہے۔ اور استحاضہ جو ہے وہ خون ہوتا ہے جو نارمل خون ہوتا ہے اسی طرح کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بیماری کی وجہ سے ہے، ایک رگ کی انفجار کی وجہ سے، پھٹیانے کی وجہ سے، یا اس میں کچھ خراشاتا ہو، جو بھی ہو، اس کو عازل کہتے ہیں عربی میں، رگ بعض روایت میں ہے کہ اس کو عازل یسمى العازل۔ تو یہ بیماری کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ اور آپ نے دونوں خون کا فرق بتایا کہ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، حیض کا خون تو ناپاک خون ہے، اور حیض میں عورت سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کیا ہے۔ جب تمہارا حیض شروع ہو، اذا اقبلت حیضتک، یہ تمہارا حیض آئے یعنی شروع ہو، تو نماز چھوڑ دو، فدعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دو۔ نماز بلکہ پڑھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہوگی یا قضا کرے گی، رمضان کا روزہ ہے تو، لیکن نماز کی قضا عورتوں سے معاف ہے۔ بہرحال فرمایا کہ نماز چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کا خون ختم ہو جائے، ماہواری کے ایام جو تمہارے پیریڈ کے ہیں وہ ختم ہو جائے اور خون مسلسل جاری ہے، تب پھر جس تاریخ میں خون تمہارا بیماری لگنے سے پہلے ختم ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس مقررہ دن میں جب پیریڈ ختم ہوتا ہے تو تم اپنا خون دھو، یعنی غسل کرو، فاغسلی عنک الدم، خون دھو یعنی طہارت حاصل کرو، کیونکہ حیض سے پاکی فرض ہے، واجب ہے۔ حتی یطہرن فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جاتی ہیں تب وہ مرد کے لیے بھی حلال ہوتی ہیں اور ان کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، پھر سے وہ نماز
پڑھنا اسٹارٹ کریں گی. تو جب حیض کا خون ختم ہو جائے، پیٹ پھیر لے خون یعنی ختم ہو جائے، فاغسلی عنک الدم، تو جسم سے اور جس کپڑے میں خون لگا ہے اس کپڑے سے خون کو دھو اچھی طریقے سے. تفصیل آئے گی کہ بڑا اہتمام ہونا چاہیے اس کا رگڑنے میں، صاف کرنے میں. اور پھر پورے جسم کو دھونا ہے، غسل کرنا ہے، رگڑ رگڑ کے بدن کو صاف کرنا ہے. فاغسلی عنک الدم. اور پھر صبح صلی، پھر پڑھو، نماز پڑھو. گویا کہ استحاضہ کی حالت میں، استحاضہ کے خون کے بہاؤ کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. صرف نماز آپ چھوڑیں گی یا آپ کے لیے نماز جائز نہیں ہے پیریڈ کے ایام میں جو حیض کہلاتے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، ایسی مستحاضہ عورت کے لیے آپ نے فرمایا ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے. ہر نماز کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ نماز کا وقت داخل ہو جانا چاہیے، قبل از دخول وقت وضو جائز نہیں ہوگا. ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، اور ایک وضو سے ایک وقت کی ہی نماز سنن نوافل کے ساتھ وہ پڑھ سکتی ہے. پھر اثر اگر ظہر کے لیے وضو کرتی ہے، ظہر کا وقت آ چکا ہے، اب وہ مسجد کے اذان کا انتظار نہیں کرتی، کہیں پر تو ایک گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ تاخیر کے بعد اذان ہوتی ہے. کہیں ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے فوراً اذان دیتے ہیں. عام طریقے سے بہت سی جگہوں پر آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان دیتے ہیں. مثلاً اگر 12 بجے کا وقت ہو گیا تو 12:30 کی اذان ہے. لیکن اگر عورت کا کنفرم ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، احتیاطاً 2-4-5 منٹ کے انتظار کے بعد جو کیلنڈر آتا ہے ہمارے یہاں جو وقت کا ہے، اس کے بعد وہ اذان کا انتظار کیے بغیر بھی وہ نماز پڑھے گی. تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھے گی. سنن قبلیہ بھی پھر فرض پڑھے گی، سنن بعدیہ بعد والی سنت بھی پڑھے گی، اگلی سنت بھی پڑھے گی، قرآن کی تلاوت بھی کرے گی. لیکن پھر جب عصر کا وقت آئے گا تو اس کو پھر سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اب وہ جائے اور پھر اپنے جسم کو، پرائیویٹ پارٹ کو دھوئے، کچھ اس پہ پھر وہ پیڈ وغیرہ لگا کر کے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پہنے تاکہ دوران نماز خون نہ بہے، کپڑے پہ نہ لگے، زانو وغیرہ پہ نہ لگے. جس حصے پہ لگا ہوا اس کو وہ صاف کر لے، کیونکہ بہرحال ہے تو وہ ناپاک ہی خون، تو اس کو دھو لے. اور اس کے بعد اچھی طریقے سے وہ تحفظ کے ساتھ کہ خون کا رساؤ نماز میں بھی اگر ہوتا ہے تو جسم اور کپڑا ملوث نہ ہو، اس کا اہتمام کرے. پھر وہ وضو کرے، عصر کی نماز پڑھے، پھر تلاوت کرتی رہے یہاں تک کہ پھر مغرب کا وقت آئے گا. اس طریقے سے 5 وقت کے لیے اس کو 5 وضو کرنا پڑے گا. یا دوسری شکل یہ ہے کہ ساتھ 2 نمازوں کو اکٹھا کرے اور غسل کرے، غسل کر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، ظہر اور عصر کو اکٹھا کرے غسل کر کے. لیکن اس کے مقابلے میں ایسے تو 3 مرتبہ غسل ہو جائے گا یومیہ. اور اگر مرد نے اس کے درمیان میں پھر اس سے مجامعت کر لی ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ، تو اور بھی غسل کی نوبت آ سکتی ہے. وہ کتاب الغسل میں آئے گا مسئلہ، کتاب الحیض میں بھی آئے گا. بہرحال جب حیض کا خون ختم ہو جائے تو غسل اس کے اوپر واجب ہے 1 مرتبہ. اس کے بعد اگر کسی اور وجہ سے احتلام یا مجامعت کی ہم بستری کی نوبت نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. پھر اگلے ہی ماہ جب ماہواری ختم ہوگی تو غسل واجب ہوگا. اور بیچ میں ساری نمازیں وہ طہارت سے، وضو سے پڑھے گی. لیکن وضو کرنے سے پہلے محل مخصوص کو دھونا، اور اگر زانو وغیرہ پر لگا ہوا ہے تو اس کو دھونا، کپڑے کے جس حصے پر لگا ہوا ہے اس کو صاف کر لینا، اور اس کے بعد وضو کرنا. یہ ضروری ہے. توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرو. اور امام مسلم نے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے، قصداً اس کو انہوں نے حذف کیا ہے، کیونکہ اس لفظ کے اضافے کے اندر اختلاف ہے اہل علم کا. لیکن بہرحال صحیح یہ ہے کہ یہ اضافہ حدیث کے اندر ہے اور ثابت ہے، جیسا کہ امر کا صیغہ بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خاتون اپنے طور پر وضو کرتی تھی ہر نماز کے لیے. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ کہتی کہ اتوضا، لیکن آپ نے کہا تھا توضئی امر کے صیغے کے ساتھ کہ وضو کرو ہر نماز کے لیے. تو کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کو حذف کیا اس سے کہ حماد بن زید نے اس کلمے کو بیان کرنے میں تفرد اختیار کیا ہے. حماد نے ہشام سے روایت کی ہے، اور ہشام سے روایت کرنے والے 72 لوگوں میں یہ حماد بن زید نے اس کلمے کا اضافہ کیا ہے. لیکن چونکہ وہ صحیح ہے اور تفرد ان کا صحیح ہے، اس لیے اہل علم نے کہا کہ روایت صحیح ہے. تو مفہوم کیا ہوا، سمجھ میں کیا آیا کہ صاحب ہشام سے کئی لوگوں نے روایت کیا، ائمہ حفاظ نے، لیکن اس میں حماد نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صحیح ہے یہ.
ثم توضئی لکل صلاۃ، اور یہی اصل مقصود بھی ذات ہے حافظ ابن حجر کا، یہ بتانے کے لیے کہ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور استحاضہ کا خون ناقض للوضو ہے۔ یہ اصل استنباط تھا باب کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہم نے سمجھا کہ دم حیض کی انقطاع پر غسل واجب ہے، جبکہ اس مستحاضہ عورت کے لیے بوجہ استحاضہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن مستحاضہ کے لیے نماز لازم ہے، اور جب نماز وہ پڑھ سکتی ہے تو ایسی عورت کے پاس اس کا شوہر بھی آ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تیسری حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس باب میں نواقض وضو کے سلسلے میں، تو ہم نے سمجھا کہ ہلکی نیند ناقض الوضو نہیں ہے پہلی حدیث میں، نوم ثقیل گہری نیند جس میں آدمی احساس اور شعور کھو دے ناقض الوضو ہے۔ دوسری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ دم استحاضہ ناقض الوضو ہے، وضو کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے، تجدید وضو کرنا ہوگا۔ اور تیسری حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ مزی کے سلسلے میں ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاری۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد اور آپ کے داماد فاطمہ زہرا کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کنت رجل المزع، میں کثیر المزج آدمی تھا۔ کثیر المزج، مزج شہوت کی باتیں یا شہوت کے اعمال، ابتدائی جو اعمال ہوتے ہیں بوس و کنار وغیرہ، عورت کو کی تقبیل اور لمس کے وقت جو پتلا سفید اور کسی قدر وہ سلپری پانی لذیذ جس کے اندر وہ پھیلتا ہے وہ تیزی سے اور مسلسل نکلتا رہتا ہے، جس کے نکلنے سے آدمی کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی، جیسا کہ منی نکلنے کے بعد آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو مزی وہی ہے جو ابتدائی شہوت کے وقت میں، چاہے شہوانی باتیں ہوں یا شہوانی اعمال ہوں، آدمی مرد بیوی سے بوس و کنار کرے، اس وقت جو سفید رقیق پانی، پتلا پانی، سفید پانی نکلتا ہے، پھسلواں پانی، سلپڑی، تو وہ مرد عورت دونوں کو نکلتے ہیں وہ پانی، تو اگر وہ فرج خارج پہ آ جائے یا مرد کے ذکر سے وہ باہر آ جاتا ہے تو اور کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو وہ نجس ہے، اور آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وہ جا کر کے اپنے ذکر کو دھوئے، اور جس کپڑے پہ وہ مادہ لگا ہوا ہے اس کپڑے کو وہ چھیٹا، پانی کا چھیٹا مار کرے، اس کو دھونا نہیں ہے، پانی پر چھیٹا مار دینا، تھوڑا جیسے پانی پر، جیسے بچے کے پیشاب کے اوپر پانی کا چھیٹا مارتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو کنت رجلا مذاء، کہتے ہیں کہ میں کثیر المزی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں بہت الفت تھی، اور اکثر بیشتر گھر میں داخل ہوئے تو یہ صورتحال پیش آتی تھی کہ مزی خارج ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مذاکرہ ہوا اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان، انہوں نے گفتگو کی، وہاں پر حضرت عمار بن یاسر بھی تھے اور مقداد بن اسود بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ گفتگو جب چل پڑی مزی کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو مزی بہت آتی ہے، تو میں نے اس سلسلے میں مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے مسئلہ۔ تو انہوں نے دریافت کیا اور آپ نے کہا کہ مزی میں وضو واجب ہوتا ہے، یا مزی کے سبب وضو واجب ہوتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزی کا خروج مرد اور عورت سے وضو کے لیے ناقض ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ شرمگاہ دھونی ہوگی، اور پھر جس حصے پر لگا ہے کپڑا یا زانو وغیرہ کے اوپر، اس پر صرف پانی کا چھیٹا مار دیں یا تر ہاتھ سے اس کو پوچھ دیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ وضو کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ غسل واجب نہیں ہوتا، وضو واجب ہوتا ہے۔ تو مزی ناقض الوضو ہے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ روایت میں آتا ہے، سنن کی روایتیں ہیں، کہیں پر یہ آتا ہے کہ صاحب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اور کہیں یہ آتا ہے کہ صاحب عمار نے دریافت کیا، تو اور یہاں یہ ہے کہ صاحب مقداد بن اسود کو میں نے حکم دیا۔ گفتگو چلی تو اہل علم نے تطبیق یہ دیا کہ حضرت عمار کو کہا تھا، تو عمار سے جواب لانے میں تاخیر ہوئی، تو انہوں نے مقداد بن اسود کو کہا، یا یہ ہے کہ صاحب کہا عمار کو، لیکن اس کام کو عمار کے جگہ پر مقداد نے انجام دے دیا،
اور جا کر کے دریافت کر لیا. تو یہ تطبیق ہوئی. اور وہ جو روایت ہے کہ اس میں ہے کہ میں نے دریافت کیا، تو وہ میں نے دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حکم دیا. عامر میں تھا، حکم دینے والا، دریافت کرنے کے لیے مسئلہ دریافت کرنے کا حکم دینے والا میں تھا، کیونکہ روایت میں واضح ہے کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ میں خود دریافت نہیں کر سکتا ہوں، لمکان ابنتی یا لمکان فاطمہ تھا، فاطمہ ہماری زوجیت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا، جو استمتاع، بیوی سے استمتاع، لطف اندوز ہونے یا اس سے بغل گیر ہونے اور اس کے نتیجے میں مزید کے خروج کی جو بات ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات ایک داماد اپنے سسر کے سامنے یا اپنے بیوی کے بھائی کے سامنے یا خود اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹی کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے میں شرماتا ہے. تو یہ نیچرلی حیا ہے. کہا فاستحی منہ، میں سوال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کھاتا ہوں، اور مجھے حیا لگتی ہے لمکان ابنتہ، کیونکہ آپ کی بیٹی ہماری زوجیت میں ہے، اس لیے تم لوگ دریافت کرو. تو چنانچہ حضرت مقداد بن اسود نے مسئلے کا حل دریافت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں وضو واجب ہے. تو ہم نے سمجھا، تو یہاں پر صرف وضو کا مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، ذکر دھونے وغیرہ کی بات لے کے نہیں ہے، کیونکہ یہ نقض وضو کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم ازالہ نجاست کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ مزید کے لیے ذکر کو دھونا پڑے گا. تو ذکر یا فرج کا پورا حصہ دھونا پڑے گا. صرف بعض لوگوں نے کہا کہ صرف وہ محل جہاں سے وہ مادہ خارج ہوتا ہے صرف اس حصے کو دھوئیں، لیکن چونکہ کہا کہ وہ بہت تیزی سے وہ مادہ پھیلتا ہے تو اسی لیے آپ نے ذکر کہا ہے، صرف راس ذکر نہیں کہا ہے، اغسل ذکر کا. لہذا پورے عضو تناسل، آلے تناسل کو دھونا پڑے گا، اور جہاں تک وہ کپڑے میں پھیل گیا ہے اس کو. بلکہ روایت ہے سنن وغیرہ کے اندر کہ آپ نے کہا اغسل ذکر کا وانثیک، اس میں آدمی دھوئے اپنے ذکر کو اور دونوں خصیے کو بھی دھوئے. تو اہل علم نے کہا کہ دونوں خصیے کو بھی دھونا چاہیے، سمجھا، کیونکہ وہ پانی پھیلتا ہے. اور پھر دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اگر خصیے کو لگتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو مادے کا جو خروج ہوتا ہے، مزید کے نکلنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے صحیح یہ ہے کہ پورے آلے تناسل کو دھونا ہے مرد کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے وہ اسکروٹم کو بھی، خصیے کو بھی دھوئے. ذاک المزی دریافت کیا گیا. عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ صاحب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو پانی مسترسل ہوتا ہے، کنٹینیو نکلتا رہتا ہے، سفید پانی، پتلا پانی، تو کہا کہ وہ مزی ہے، اور جو بھی جوان ہوتا ہے اس کو یہ شکل ہوتی ہے، لہذا اپنی شرمگاہ کو دھو اور اپنے دونوں خصیوں کو دھو، اور پورا وضو کرنا ہوگا، وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا. اور بخاری میں روایت توضأ واغسل ذکرک، توضأ واغسل ذکرک، واو جمع کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو جمع کرا ہے، ورنہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے آدمی ذکر دھوئے، اس کے بعد وضو کرے گا. تو یہاں اگرچہ حدیث کے اندر وضو پہلے ذکر کیا گیا توضأ واغسل ذکرک، لیکن ہم ترتیب سمجھ رہے ہیں کہ پہلے آدمی شرمگاہ دھوئے گا، اس کے بعد وضو کرے گا. واو ترتیب کو نہیں چاہتا ہے. تو صحیح قول یہ ہوا کہ پورے ذکر کو دھونا ہوگا، صرف راس ذکر کو نہیں. اور کسی اہل علم نے کہا کہ ذکر اور انثیین دونوں کو دھونا پڑے گا، یہ حنابلہ کا مشہور قول ہے. اور جو کپڑا ہے اس کے سلسلے میں حدیث آئی ہے کہ اس کو چھٹا مار دو. کپڑے کے دھونے کے سلسلے میں مزید جب جس کپڑے پر لگ جائے وہاں دھونے کا ذکر کہیں نہیں ہے. دھونے کا ذکر جو ہے، غسل کا ذکر جو ہے، وہ صرف ذکر کے لیے، یا ذکر اور انثیہ دونوں کے لیے. اب بخاری میں ایک لفظ ہے توضأ وانضح فرجک، وضو کرو اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹا مارو. تو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر نصب سے مراد غسل ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں صراحت ہے کہ واغسل ذکرک، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا. اور کپڑے پہ لگ جائے تو ہم نے بتایا کہ کپڑے پر لگنے کے بعد کپڑے کے دھونے کا حکم مسجد کے سلسلے میں نہیں ہے، حالانکہ وہ ہلکی نجاست ہے، نجاست خفیفہ ہے، صرف پانی کا چھینٹا مار دیں. اور منی جو اصل مادہ یا اصل الآدمی ہے، جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ تو پاک ہے. اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ عائشہ کہتی ہے کہ ناخن سے کھرچ دیتی تھی، جھاڑ دیا، اسی میں نماز پڑھتی تھی. اور اگر گیلی ہوئی تو کبھی دھو دیا، کبھی پوچھ دیا، اور سوکھی ہے تو کھرچ دیا، دھونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی. تو صرف من باب تنظیف اس کو اگر صاف کر لے تو کر لے، ورنہ اگر مادہ اگر لگا ہوا بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاک مادہ ہے. لیکن منی کے نکلنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ مزی میں کپڑا کو پر چھینٹا مارنا ہے،
عضو تناسل کو اور اس کے ساتھ اگر دونوں خصیوں کو دھو لے تو اور زیادہ بڑھیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث پر عمل کرے پورے طریقے سے کہ ذکر اور انسی دونوں کو دھوئے اور پانی کا صرف چھینٹا مارے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، گویا کہ مزی ناقض للوضو ہے۔ اور اگر ودی ہے یعنی جو پیشاب کے بعد جو مادہ نکلتا ہے جو گاڑھا ہوتا ہے پیشاب کے بعد، وہ تو ناپاک ہے، اس کا حکم پیشاب کا ہے، تو ذکر دھونا پڑے گا اور جس کپڑے کے جس حصے پہ لگا ہو اس کو پکڑ کے باقاعدہ دھونا پڑے گا، جس سے پانی کو گاڑنے کے بعد وہ پانی گرے، قطرے قطرے ٹپکے، اور نس کے اندر ٹپکنا نہیں ہوتا، صرف پانی کا چھینٹا مارنا ہوتا۔ چلیے ایک چوتھی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا اور آپ نماز کو نکل گئے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ عورت کو بوسہ لینے سے یا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال حدیث پہ کلام ہے اور وہ دو علتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حدیث کو ضعیف کہنے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کیا ہے عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ یہ عروہ ابن الزبیر نہیں ہے جو حضرت عائشہ کی بہن بیٹے تھے، اسماء کے بیٹے تھے۔ عروہ چھوٹے تھے، عبداللہ بڑے تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ تو صحابی ہیں، اور عروہ تابعی ہے۔ تو عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ عروہ نہیں ہے، عروہ بن زبیر نے عروہ المزنی یہ کہتے ہیں، اور ان کا سماع عائشہ سے ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ مجہول ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے کس نے؟ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے، اور حبیب بن ابی ثابت کا سماع عروہ سے نہیں، تو حبیب اور عروہ کے درمیان انقطاع ہے، اور یہ عروہ المزنی ہے جو کہ شخص مجہول ہے۔ حالانکہ اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ عروہ مزنی جو کہا گیا ہے یہ راوی کا وہم ہے، یہ اصل میں عروہ ہی ہے، کیونکہ مشہور عروہ بن زبیر ہے۔ اور حدیث کے اندر جو بعض طرق میں آتا ہے کہ عروہ نے کہا کہ خالہ جان میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ ہی رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو کیسے پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کا بوسہ لیا؟ کوئی آدمی اپنی کسی بیوی کو دوسری بیوی کے سامنے بوسہ لیتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کا اپنا خود کا واقعہ ہے۔ تو وہ ہنسنے لگی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی، مسکرا گئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جرأت کون کر سکتا تھا؟ عروہ بن زبیر ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا آدمی تو یہ کہنے کی حضرت عائشہ سے جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حبیب بن ابی ثابت جو ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ثقہ راوی ہیں، اور انہوں نے اگر عروہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے عروہ سے بڑی عمر کے لوگوں سے روایت کیا ہے حبیب بن ابی ثابت نے، اور جب آدمی ثقہ ہے اور وہ عروہ سے روایت کر رہا ہے تو حدیث صحیح ہوگی۔ تو اس لیے اہل علم میں کچھ اہل علم نے متاخرین میں ہمارے جیسے کہ شیخ احمد شاکر ہیں، علامہ امام البانی ہے، امام ابن باز رحمۃ اللہ، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور متقدمین میں ابن جریر ہیں، ابن عبد البر ہیں، اور اسی طریقے سے ابن کثیر ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال تو حدیث کا جو استنباط ہے، جو سندی جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنا، لیکن جو انقطاع کی علت ہے، کہتے ہیں کہ یہ علت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حبیب بن ابی ثابت بہت سے قراوی ہے، متفق علی توثیقہ، اس لیے عروہ سے اس کے لقاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اور بہت سی روایتیں اور بھی ہوں گی جس کو ہم نے آگے پڑھیں گے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہوتے تھے، حضرت عائشہ کا قدم آ جایا کرتا تھا آپ کے مصلی پر، وہ قبلے کی طرف لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جیسے جنازہ سامنے لیٹا ہوا ہوتا ہے، پڑھتے تھے، تو پھر سجدے میں جاتے تو ان کے پاؤں کو آپ کھچر مارتے، دھکا دیتے تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی، تو اس لیے وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوتا ہے یا بوسہ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس سلسلے میں علماء کے درمیان کئی اختلاف ہیں، کئی اقوال ہیں، اختلاف کے کئی کی شکل دیکھیے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صاحب حدیث کے اندر اہل علم نے کلام کیا ہے عروہ کے تعلق سے اور حبیب اور عروہ کی ملاقات کے تعلق سے، لیکن امام بخاری کا جو موقف ہے وہ آپ نے اسٹینڈ سن لیا کہ انہوں نے ضعیف کہا ہے، اور بھی بہت سارے متقدمین نے حدیث پر کلام کیا ہے، اور جبکہ دوسرے کچھ علماء نے اس کو صحیح یا صحیح کے قریب تر جانا ہے۔ تو حدیث کا استدلال یہ ہے کہ عورت کا بوسہ لینا اور عورت کو چھونا ناقض للوضو نہیں ہے۔
یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اور ان کا استدلال اسی آیت سے ہے، حدیث سے ہے، اور دوسرا قول اس کے مقابلے بالکل اپوزٹ یہ ہے کہ عورت کا چھونا مطلق ناقض الوضو ہے، شہوت غیر شہوت چھوڑ دیجیے، اگر عورت کو کسی نے چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ قول شافعیہ کا ہے، اور امام احمد کی روایت ہے۔ امام احمد تو ابو حنیفہ کے قول کے ساتھ بھی ہے، اور یہاں ایک روایت ان کی امام شافعی کے ساتھ بھی ہے، اور یہ دلیل پکڑتے ہیں، یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اولا مستم النساء سے، اولا مستم النساء، قضاء حاجت کر کے آؤ، اذا آتا احدکم الغائط، یا اذا آتیتم الغائط، اور اس کے بعد اولا مستم النساء، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آؤ یا بیوی سے ملامست کرو۔ کہتے ہیں کہ لامسا یلامس و ملامست دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ٹچ کریں، یہ کنایا ہے مجامعت سے، لیکن یہ قرت ہے لمستم النساء، کہتے ہیں کہ لمس اصل میں لمس بالید ہوتا ہے، تو ہاتھ سے چھونے کو شامل ہے، یہ امام شافعی کا استدلال ہے، جبکہ جب اس لمس کی نسبت عورت کی طرف ہو کہ مرد نے اپنی عورت کو چھوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے علماء نے کہا کہ ملابست ہو، کہ مجامعات ہو، کہ لمس ہو، وہ سب مجاز ہے یا کنایا ہے، کہہ لیجیے کہ جمع کی طرف، ہم بھی اس طریق کو اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ملامست جو اس آیت میں ہے یا لمس جو ہے وہ مجامعت کے معنی میں، اور جیسا کہ حدیث دیکھا جس کو بہت سے علماء نے صحیح بھی کہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابھی ہمارے درس میں ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا اور چلے گئے، نماز کے لیے نکل گئے، اور وضو کو آپ نے نہیں پلٹایا، تجدید وضو نہیں کیا، اور آیت کریمہ میں لامستم النساء میں ملامست سے مراد مجامعت ہے۔ اور تیسرا قول اس سلسلے میں تفصیل کا ہے کہ اگر شہوت سے چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر شہوت سے نہیں چھوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ قول امام مالک کا ہے اور حنابلہ کا ہے، مشہور قول حنابلہ کا یہی ہے، مفتوی قول ان کے یہاں جو مذہب کا قول ہے وہ یہی قول ہے۔ تو گویا کہ عورت کو چھوئے آدمی، شہوت سے چھوئے کہ بے شہوت سے چھوئے، حنفیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، شوافی کے نزدیک شہوت سے چھوئے کہ بے شہوت کے چھوئے، چھوا ٹچ ہوئی عورت بس وضو کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قول میں بڑا حرج ہے، بہت حرج ہے، آدمی گھر میں آتا ہے، کبھی بیوی کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، کبھی جسم کے کسی اور حصے کو چھو دیا، کبھی اس نے بوسہ لے لیا، تو اب اس طریقے سے، یا پھر مان لیجیے کہ طواف اور مطاف کے اندر آدمی کتنی مرتبہ عورت کے جسم سے ٹچ کرے گا اور وہ وضو کرتا چلا جائے گا، بہت حرج عظیم پیدا ہوگا کہ اگر مطلق لفظ کا فتویٰ دیا جائے، عورت کے چھونے کو مطلق ناقض الوضو قرار دیا جائے۔ اور تیسرا قول تفصیل کا ہے کہ شہوت اور غیر شہوت، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی حالت میں حضرت عائشہ کے قدم کو ہٹاتے تھے، یا اس پر کھوچر مارتے تھے اور وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، انہوں نے بستر پر ٹٹولا، آپ کو نہیں پایا تو وہ اٹھی تو آپ کو دیکھا کہ مصلی پر ہے، ان کا ہاتھ آپ کے قدم پر پڑا، یا قدم ہی ہے آپ کے دونوں قدم پر پڑا، تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندر کوئی بیوی کو چھوئے یا بیوی اس پر ہاتھ ڈالے تو وہ شہوت نہیں ہوتی ہے، لہذا اس لمس کو یا آپ کے کھوچر لگانے کو کہ وہ پاؤں سمیٹے ہیں اور مصلی خالی ہو آپ کے سجدے کی جگہ، اس کو ہم محمول کریں گے جب وہ بلا شہوت ہو، اور شہوت کے ساتھ ہو تو پھر وضو کو توڑ دیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ راجح قول یہ ہے، شہوت بے شہوت کی کوئی بات نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ عورت کا چھونا ناقض الوضو نہیں ہے، ولو کان بالشہوہ، اگرچہ آدمی شہوت سے چھوئے بوسہ لے، جب تک کہ کوئی مادہ اس کے جسم سے خارج نہ ہو، اگر مزی نکل جاتی ہے مرد کی یا مرد عورت دونوں کی تو پھر وضو ٹوٹے گا، جیسا کہ ہم مزی کا مسئلہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح قول یہی ہے کہ عورت کا چھونا یا تقبیل بوسہ لینا یہ ناقض الوضو نہیں ہے، جب تک کہ کوئی مادہ مزی خارج نہ ہو۔ مزی یا مز بسکون الذال یا مزی بکسر الدال، لیکن فصیح لغت ہے المزج بسکون الدال۔ آگے روایت دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، یعنی پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو، ہوا پیٹ کے اندر ناچ رہی ہے اور آنت سے ایک طرح کی آواز اس کو نکل رہی ہے،
اور معاملہ اس کے اوپر مشکل ہو جائے، یعنی وہ شک میں پڑ جائے اور اپنے کو وہ مشکل میں پڑا ہوا محسوس کرے، معاملہ اس پر ملتبس ہو جائے اور وہ شک میں پڑ جائے کہ معلوم نہیں یہ چیز ناقض للوضو ہے یا نہیں ہے، معاملہ اس کے اوپر گٹمٹ ہو جائے، التباس علی، التباس میں گٹمٹ ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا یا کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک ضابطہ، بہت واضح ضابطہ بتایا۔ اب اس پر معاملہ مشکل ہوا کہ کیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو آپ نے ایک ہی بات بہت صاف ستھرے انداز پہ فرما دی، فلا یخرجن من المسجد، ایسا شخص جو محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ریح ناچ رہی ہے، ایک طرح کی گڑگڑاہٹ ہے، آواز ہے، آنت سے نکل رہی ہے، وہ سن رہا ہے، تو وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے۔ تو جب تک کہ آواز، کیونکہ ریاح کے خروج کی علامت یہی تو ہے کہ اگر ریاح خارج ہوگی، دبر سے نکلے گی اگر ریاح، تو پھر آواز کے ساتھ نکلے گی، یا پھر اگر وہ بغیر صوت نکلتی ہے تو اس کے اندر بدبو پائی جائے گی۔ اور اگر کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے نہ آواز نکل سکتی ہے نہ ہی وہ بو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ میں یقین ہے، اس کی جو کیفیت ہے اسے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں ریاح خارج ہوئی ہے، تو پھر وہ اس پر عمل کرے۔ لیکن بہرحال شک میں ابھی وہ پڑا ہوا ہے کہ صاحب ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور یقین ہے کہ وہ باوضو ہے، طہارت پر ہے، تو یہیں سے اہل علم نے ایک اصول اخذ کیا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، یقین کو یقین ہی ظاہر کرے گا۔ آپ باوضو ہیں یہ یقین ہے، تو جب تک کہ وضو کا ٹوٹنا یقینی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ شک میں مبتلا نہ ہو اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ تو یہ ایک بنیادی اصولی قاعدہ معلوم ہوا کہ حدث ہونے کے شک کی وجہ سے آدمی اپنے وضو کو دوبارہ نہ کرے، یا یہ شک ناقض للوضو نہیں ہے جب تک کہ وضو کا ٹوٹنا یقینی نہ ہو جائے، مزید خارج ہو، جیسا کہ آپ نے سنا، یا ننگی ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھوئے، جیسا کہ مسئلہ آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی وسوسے کے پیچھے نہ جائے، یہ بہت لا علاج بیماری ہے، جو آدمی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے نا، وہ وسوسہ اس کو بہت پریشان کرتا رہتا ہے اور آدمی بہت زیادہ حرج اور مشقت میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ تو ریح ہر چند کے ناقض الوضو ہے، لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ جب تک کہ وہ آواز نہ پائے اور یا بدبو نہ پائے، دو شکلیں ہوتی ہیں، اس وقت تک آدمی کو اپنے وضو کے تئیں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور ہے ہمارے سامنے، وہ پرائیویٹ پارٹ کو چھونے کے تعلق سے ہے کہ مرد اپنے ذکر کو یا عورت اپنی اگر فرج کو چھوتی ہے وضو کے بعد تو کیا حال ہے اس کا، وضو رہے گا یا وضو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو چھونے کا مسئلہ ہے نا، یہ بدون حائل یعنی ننگا ہاتھ سے ننگی شرمگاہ چھوئے، تو یہ اختلاف ہے علماء کا۔ حدیث دیکھیے، ان طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال رجل مسست ذکری، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرہ۔ طلق ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے کہا مسست ذکری، او قال، میں نے اپنے ذکر کو چھو دیا نا وضو کرنے کے بعد، او قال الرجل یبص، یا کہا کہ کوئی آدمی اپنے ذکر کو چھوئے، کامن سوال کیا، مسستوں میں ایک دم وضاحت ہے کہ میں نے چھوا، تو یا تو مسست ذکر ہی کہا اس نے، یا یہ کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر وضو کے بعد اپنے ذکر کو چھوتا ہے یا نماز کے اندر چھوتا ہے، علیہ وضو، تو کیا اس پر وضو ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، اور علت بتائی کہ انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، بضعہ قطعۃ من جسدک، جیسے یہ ہاتھ ہے تمہارا، پاؤں ہے، کان ہے، ناک ہے، جیسے اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے شرمگاہ کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خمسہ جب بولے تو امام احمد اور سنن اربعہ، وہاں یہ کہ حدیث ملے گی، اور ابن حبان میں بھی ملے گی، صحیح ابن حبان میں، کیونکہ انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ اچھا، علامہ علی ابن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث بسرا بنت صفوان کی حدیث سے زیادہ اچھی ہے، جو نیچے آ رہی ہے، جو شرمگاہ کو چھونے پر وضو واجب کرتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں یہ جو ہے طلق ابن علی رضی اللہ عنہ،
یہ یمامی تھے، یمامہ کے رہنے والے تھے، مشہور ہے. اور یہ آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہجرت کر کے آپ آئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. تو یہ کاریگر آدمی تھے مکان بنانے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچی اینٹیں ہیں یا جو مٹیاں ہیں جس کے اوپر پتھر کو بٹھایا جا رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ یمامی کو دو، یمامی کو دو، یہ ذرا اچھی طریقے سے پتھر بیٹھانا جانتا ہے. تو یہ ہجرت کے آغاز میں ہی مدینہ آئے تھے. اچھا، اس حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں قیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی، یعنی طلق ابن علی کے بیٹے قیس نے اس حدیث کو اپنے والد طلق ابن علی سے روایت کی ہے. اور یہ جو قیس ہیں یہ ثقہ نہیں ہیں، ضعیف آدمی ہیں. تو اس لیے یہ حدیث اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے. امام احمد نے اور یحییٰ بن معین وغیرہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی ہے، ابو حاتم ہے، ابو زرعہ ہے، امام دارقطنی ہے، امام بیہقی ہے، بڑے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور قیس بن طلق کے سلسلے میں بعض اہل علم نے ثقہ بھی کہا ہے، لیکن کبار علماء نے، محدثین نے کہا ہے کہ یہ آدمی ضعیف ہے. یہ حدیث دلیل ہے حنفیہ کی. حنفیہ کے یہاں متوضی، وضو کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اپنی ننگی شرمگاہ کو بھی ننگے ہاتھ سے چھوئے، شہوت سے چھوئے کہ بلا شہوت کے چھوئے، کپڑے کے اوپر سے چھونا تو خیر حقیقت میں مس نہیں کہلاتا ہے. مس وہی ہے کہ آدمی ننگے ہاتھ سے ننگی شرمگاہ کو چھوئے. تو حنفیہ کے نزدیک کپڑے کے اوپر سے کیا کپڑے کے نیچے سے بھی چھوئے اور شہوت کے ساتھ بھی چھوئے، شہوت ہو کہ بے شہوت ہو، جب تک کوئی چیز شرمگاہ سے خارج نہیں ہوتی اس وقت تک ناقص للوضو نہیں ہے. یہ مسئلہ حنفیہ کا ہے. اور امام احمد کی ایک روایت بھی ہے. لیکن دوسری حدیث دیکھیے جس پر ائمہ ثلاثہ ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں اور حنابلہ اپنے راجح قول میں ہے، وہ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. عن بصرۃ بنت صفوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال من مس ذکرہ فلیتوضأ اخرجہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی هذا الباب. بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے. یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اپنے ذکر کو چھوا، اور مس حقیقی جو ہوتا ہے، مس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ایسی صورت میں کہ ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، بدون حائل، بدون ستر، بدون حجاب، یعنی ننگے ہاتھ سے ننگی شرمگاہ، کھلی ہاتھ سے کھلی شرمگاہ کو اگر چھوا ذکر کو تو اس کو وضو کرنا ہوگا. فلیتوضأ. اب یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کپڑے کے، بغیر حائل کے چھونا، یہ کہاں سے لائے؟ حدیث ہے اذا افضى احدكم بيده الى فرجه، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنا ننگا، اپنے ہاتھ کو اپنی ننگی شرمگاہ پر رکھے بدون حائل. کہا لیس بینہما حجاب، لیس بینہما حائل، ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، فعلیہ الوضوء، تب اس پر وضو واجب ہوتا ہے. اب چاہے شہوت ہو کہ بلا شہوت، تو شہوت ہو تب تو اور موقد ہے، اور نہیں بھی شہوت ہو اور ننگے ہاتھ سے ننگی شرمگاہ چھوا، یا کسی اور کی شرمگاہ چھوا، یا عورت نے اپنی شرمگاہ چھوئی یا اپنے بچے کی شرمگاہ چھوئی وضو کے بعد، اور اس کو وہ استنجا کرا رہی ہے، اس کی پوٹی دھلا رہی ہے، اس پر وضو واجب ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے. یہ حدیث ہے. اور امام یہ خمسہ نے حدیث بیان کی، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے کہا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس باب میں مس ذکر کے سلسلے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. اس کے ان کے استاد علی بن مدینی کہتے ہیں کہ طلق ابن علی کی روایت اصح ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اصح شیء فی الباب بصرہ کی روایت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بصرہ کی روایت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بصرہ کی حدیث میں جتنے روات ہیں وہ سب صحیحین کی روات ہیں. اگرچہ حدیث صحیحین میں نہیں ہے یہ بصرہ کی، لیکن اس کی جتنے روات ہیں وہ سب اس معیار کے ثقہ ہیں کہ وہ صحیحین کی روات ہیں. صحیحین میں ان روات سے حدیثیں موجود ہیں. جبکہ طلق ابن علی کی روایت میں جو راوی ہے خود ان کا بیٹا قیس، وہ اکثر اہل علم محققین کے نزدیک، اسماء الرجال کے علل کے جاننے والوں کے نزدیک غیر ثقہ، غیر قوی راوی ہے. اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بصرہ کی یہ اصح ہے. اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تو اب ان کے درمیان کیا شکل اختیار کی جائے، کس مسئلے کو راجح قرار دیا ہے؟
بسرا بنت صفوان کی روایت کہ شرمگاہ جس نے چھوئی ننگے ہاتھ سے ننگی شرمگاہ چھوئی اس کا وضو گیا. یہ قول مالکیہ کا ہے، شافعیہ کا ہے اور حنابلہ کا ہے. اور اسی قول کو امام العصر شیخ بن باز نے اور دوسرے علماء نے ابن عثیمین وغیرہ نے پسند کیا ہے. یہی قول راجح ہے. اور تب دونوں حدیث کے درمیان جو تعارض ہے اس کی تطبیق کی کیا شکل ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ طلق ابن علی کی روایت منسوخ ہے کیونکہ وہ آئے تھے ابتدائی ہجرت میں. اب بسرا روایت کر رہی ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا شرمگاہ چھونے سے وضو کے بعد. یہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے آئی ہے، مسلمان ہو کے آئی ہے، لہذا ان کی روایت زمانے کے اعتبار سے متأخر ہے اور طلق ابن علی کی روایت متقدم ہے. اور متأخر متقدم کو منسوخ کرتا ہے. حالانکہ یہ اہل اصول نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بعد میں مسلمان ہوتا ہے تو جو روایت کر رہا ہے وہ بعد ہی میں اس نے سنا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی قدیم الاسلام صحابی سے روایت سنی ہو. اس لیے یہ کوئی بہت بڑی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تاریخ متعین نہ ہو. اب پھر یہ ہے کہ نسخ کی ضرورت کیا ہے جب جمع تطبیق کی شکل ہو سکتی ہے تو اب جمع تطبیق کی شکل بھی اہل علم نے کی ہے. تو ایک تو جو جن لوگوں نے کہا ہے کہ وضو ٹوٹنے سے اور وہ جمہور علماء ہے کہ ناقض للوضو ہے شرمگاہ کا چھونا، انہوں نے طلق ابن علی کی روایت کا ایک جواب یہ دیا کہ صاحب وہ حدیث منسوخ ہے. سندی گفتگو آپ سمجھ چکے ہیں کہ قیس متکلم فی راوی ہے، بلکہ کبار علماء کے نزدیک محدثین کے نزدیک وہ آدمی ضعیف راوی ہے. اور دوسرے کچھ علماء نے یہ کہا کہ بھئی منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ترجیح کر دو. اور ترجیح میں یہ ہے کہ بسرا کی روایت طلق ابن علی کی روایت سے راجح ہے سندی اعتبار سے، جیسا کہ آپ نے سنا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ترجیح کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جمع کر دیتے ہیں دونوں روایت کو، دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا. یہ کہیں کہ صاحب بسرا کی روایت کو استحباب پر محمول کرے کہ اگر کسی نے ننگی شرمگاہ چھوئی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کرے، اور اگر شہوت پر آ گئی ہے چھونے کے بعد تو پھر واجب ہے کہ وہ وضو کرے. یہ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اور اسی مسئلے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. اور بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا مس ذکر سے وضو ہوگا یا لازم ہے، تو انہوں نے کہا استحبہ ولا اوجبہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ میں مستحب سمجھتا ہوں، واجب نہیں سمجھتا. تو ایک تطبیق یہ ہے کہ صاحب اس کو حدیث بسرا کو استحباب پر محمول کر لیا جائے اور طلق ابن علی کی روایت کو جواز پر معمول کر لیا جائے. اور دوسری تو یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ بسرا کی روایت کو شہوت پر چھونے سے محمول کیا جائے اور طلق ابن علی کی روایت کو کہ ما ہو الا بضعۃ منک وہ نہیں ہے مگر تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا. تو ظاہر ہے کہ جسم کے ٹکڑے کو ناک کان وغیرہ کو چھونے میں شہوت نہیں آتی ہے. تو اگر اس طریقہ سے کوئی ذکر کو چھوتا ہے جیسے کہ وہ کان کو چھوڑا ہے، ہاتھ کو چھوڑا ہے، تب تو ناقض الوضو نہیں ہے. لیکن اگر شہوت آتی ہے تو پھر وضو واجب ہوگا. تو یہ تطبیق کی شکل ہے کہ اگر شہوت سے چھوتا ہے تو واجب، اور بلا شہوت کے چھوتا ہے تو وضو واجب نہیں ہے. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے تطبیق کی شکل اختیار کی ہے. لیکن بہرحال اگر ننگی شرمگاہ کو آدمی ہاتھ سے چھوتا ہے اور بلا حائل کے چھوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بسرا بنت صفوان کی روایت کی روشنی میں راجح یہ ہے کہ وضو اس کا جاتا رہے گا. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اگر کوئی تراویح کے دوران قیام میں نوم خفیف کر لے تو کیا حکم ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز میں جاری رہے گا. اگر بغل میں کوئی شخص اونگ رہا ہے، نوم خفیف میں ہے، تراویح کی نماز میں، رات کی نماز میں، ایون فرض نماز میں، اب بغل والے نے تو تھوڑا سا اس کو دھکا دے دیا یا تھوڑا سا اس کو پنچ کر دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں شریک ہوا تھا اور اسی غرض سے گیا بھی تھا رات میں وہاں سونے کے لیے کہ دیکھوں کہ آپ کیسے تہجد کے لیے جگتے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. تو یہ بچے کا ہرس تھا. تو گئے تو کہتے تھے کہ میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بال پکڑ کے یا میرا کان پکڑ کر کے مجھ کو اپنے داہنے طرف کیا، اور دوران نماز میں جب جھپکی لیتا تھا تو پھر وہ میرا کان شہمت کان یا خود اعلیٰ شہمت اذنی میرے کان کے لو کو پکڑ کر کے میری مجھ کو نیند سے بیدار کرتے. تو اگر اس طرح کی کوئی کسی کو جھپکی آ جاتی ہے نماز کی حالت میں تو اس کا وضو نہیں جائے گا. یہ مزی نکلنے کے بعد اگر شرمگاہ دھو لے اور کپڑے پہ چھینٹا مار کے اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے اور نماز میں یہ فیل ہو کہ شرمگاہ سے کچھ نکلا اور اپنے کپڑے میں ایک دو بوند کچھ پائے جائے تو کیا حکم ہے؟
جائے نکلے، پھر سے شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس جگہ پر چھینٹا مارے اور وضو کر کے دوبارہ سے نماز پلٹائے۔ اگر مزی کا احساس ہوا اس نے دھو لیا، لیکن وہ چونکہ ابھی مادہ نکل چکا تھا، پھر وہ اگر مادہ خارج ہو گیا ہے تو پھر سے اس کو وضو پلٹانا پڑے گا اور پڑھی ہوئی نماز اس کی دہرانی پڑے گی۔ اس کو جا کے شرمگاہ کو دھوئے، پورے ذکر کو، یہ یاد رکھا جائے، صرف اس حصے کو نہیں جہاں سے وہ خارج ہوا ہے، ذکر کا، اغسل ذکر کا، پورے عضو تناسل کو دھوئے گا، بلکہ اس کے ساتھ انسیہ دونوں اسکروٹم کو بھی دھوئے گا جی، اور اس کے بعد پھر سے وضو کرے گا، کپڑے کے جس حصے پر لگا ہوا ہے اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مار دے، پھر دوبارہ سے وضو کرے۔ ایک آدمی جس کو سردی کے دنوں میں پانی کا استعمال سے سردی زکام ہو جاتا ہے، وہ سو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے تو اس کے لیے غسل ضروری ہے کیا، یا پھر وہ وضو کر لے تو کافی غسل ہوگا؟ غسل غسل جس کو احتلام ہو جائے، غسل سے سردی زکام الرجی ہے تو الرجی کی دوا کھائے، پانی کو گرم کر کے وہ غسل کرے۔ اگر وہ گرم پانی بھی اس کو نقصان کرتا ہے تو شرمگاہ کو دھو لے گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے، اس کے بعد تیمم کر کے نماز پڑھ لے، دن چڑھنے کے بعد وہ غسل کر لے۔ اگر گرم پانی بھی نقصان دہ ہو اور ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ پانی کو بالکل ہی نہیں چھونا ہے، تب ایسی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شرمگاہ کو دھو لے اور اس کے بعد تیمم سے نماز پڑھ لے۔ اگر کہے کہ نہیں دھوپ میں تم نماز غسل کر سکتے ہو لیکن گرم پانی سے نہیں کر سکتے ہو، دھوپ پہ کر سکتے ہو، تو چلو جب دھوپ نکلے گی تو غسل کرے گا، لیکن اگر گرم پانی اس کے لیے ممنوع نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، یا گرم پانی کرنے کی سبیل نہیں ہے اگر تو مجبوری ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے تو ایسی صورت میں تیمم غسل کا قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ باتیں نہیں ہیں اور گرم پانی اس کے لیے استعمال کرنے کی استطاعت ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے، اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔ جی جی شیخ، دو انشاءاللہ ایسا کر سکتے ہیں، دونوں ملتے جلتے سوال ہے شیخ۔ میں ایک پہلا دوران غسل جی لگے تو جائے، دوسرا سوال ہے شیخ، بات کٹ کے آ رہی ہے۔ دوران غسل میں سمجھتا ہوں، دوران غسل اگر کسی نے اپنے جسم کے اوپر یا کسی کا ہاتھ اگر جسم کے اوپر چلا گیا، یہ مطلب ہے کیا؟ جی ہاں، تو اگر کسی نے شرمگاہ وغیرہ دھو لینے کے بعد صاف ستھرا کر لینے کے بعد باقاعدہ نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اس کی نیت ہے کہ اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے گا، تو پھر وہ اگر غسل کرتا ہے غیر ارادی طور پر اگر اس کا ہاتھ چلا گیا تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بالقصد اس نے شرمگاہ کو پر ہاتھ ڈالا ہے تو پھر ابھی آپ نے سنا کہ ننگی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے وضو کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے احتیاط سے غسل کرے مرد عورت، کہ وضو کر لینے کے بعد اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھنا ہے تو پھر ننگی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اگر چھوتا ہے تو وضو جاتا رہے گا۔ دوران غسل غیر ارادتاً اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو پھر سے کرنا ہوگا؟ ارے اگر ہاتھ خود اگر پرائیویٹ پارٹ کو غیر ارادی طرف پر لٹ گیا ہے تو کہا نا کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، لیکن اگر ارادے کے ساتھ اسے شرمگاہ پر ہاتھ ڈالی ہے تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔